بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین کرام، آج جس ٹاپک پہ بالاختصار بات کریں گے وہ ہے غیر محرم عورت کی طرف قصدن دیکھنا، عمدن کسی غیر محرم عورت کی طرف نگاہ ڈالنا۔ اس سے وہ چیز نکل جاتی ہے کہ اگر بلا قصد کسی شخص کی نگاہ کسی اجنبی عورت کے اوپر پڑ گئی تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، شریعت اسلامیہ نے ان تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے جو فحاشی، برائی، بے حیائی، زنا جیسی حرام کاری کا ارتکاب جن وسائل و ذرائع سے ہو سکتا ہے ان تمام کا سد باب کر دیا گیا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ان تمام چیزوں پر بریک لگا دی ہے۔ انہی اسباب و ذرائع میں سے ایک بڑا خطیر ذریعہ یہ ہے کسی غیر محرم عورت کی طرف عمدن نگاہ ڈالنا۔ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ انسان کو زناکاری جیسے حرام کاری کا مرتکب ٹھہرا سکتا ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان مردوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی کسی حرام چیز کی طرف مت دیکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی ناجائز استعمال سے بچیں، نیز اسے ڈھانپ کر رکھیں، یہی ان کے لیے بہتر اور پاکیزہ ہے، اور لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان سے باخبر ہے۔ ناظرین کرام، یہ قرآن مجید کی آیت ہمیں بالکل واضح انداز میں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنی چاہیے، اور شریعت نے ان چیزوں کو بھی ہمارے لیے بالکل واضح انداز میں پیش کر دیا ہے کہ جن چیزوں سے نگاہیں نیچی ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ انسان کو اللہ کے شریعت اسلامیہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو شادی کی طاقت رکھتا ہو، جسمانی اعتبار سے، نان و نفقے کے اعتبار سے اگر طاقت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ شادی کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نگاہوں کو پست رکھنے والی چیز ہے، غیر محرم کی طرف نگاہ ڈالنے سے روکنے والی چیز ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو پتہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ فَزِنَ الْعَيْنِ النَّظَرُ، سے بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام چیزوں کی طرف دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے۔ اس لیے غیر محرم عورت کی طرف نگاہ ڈالنا یہ آنکھوں کا زنا ہوگا، اور یہ ایک ایسا وسیلہ ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے جو زناکاری کی طرف لے جاتا ہے اور انسان کو زنا جیسے فحش کام کا مرتکب ٹھہرا دیتا ہے۔ لیکن کسی شرعی ضرورت کے پیش نظر غیر محرم عورت کی طرف دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ من باب المثال، اگر نکاح کرنے کی نیت سے اپنی منگیتکر کی طرف کوئی دیکھتا ہے تو یہاں جائز ہے اور یہ حرام نہیں ہے۔ اسی طرح ایک عورت بیمار ہے، اب اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر اگر اس کی بیماری کے لیے اس پر نظر ڈالتا ہے، اس کے علاج کے لیے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، تو یہاں یہ چیز جائز ہے۔ اسی طرح عورت کا کسی غیر محرم مرد کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا بھی حرام ہے۔ ارشاد باری ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، پست رکھیں، کسی اجنبی عورت کی طرف، کسی اجنبی مرد کی طرف مت دیکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو ان معاملات میں غیر محرم کی طرف مرد بھی نہیں دے سکتا ہے، اسی طرح عورت کو بھی یہاں کسی مرد کی طرف، اجنبی مرد کی طرف نگاہ ڈالنا شریعت نے اس کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اس معاملے میں دونوں برابر ہیں، اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج کل کے اس ماحول میں یہ چیز بالکل عام ہو چکی ہے اور یہ کوئی جرم نہیں سمجھا جا رہا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر یہ بہت بڑا جرم ہے اور یہ حرام کام ہے۔ ایسا کرنے والا شخص حرام کاری کا مرتکب ہوگا۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے اس فرمان پر عمل کریں، غیر محرم عورت کی طرف کوئی مرد نگاہ نہ ڈالے اور اسی طرح کوئی عورت اجنبی مرد کی طرف نہ دیکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت اسلامیہ کے بتائے ہوئے طریقوں اور اصول و ضوابط پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔